السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، مبشر بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنہ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، وسراجا منیرا اور آپ کو روشن چراغ بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، دنیا روشن ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تعلیمات اتاری گئیں، جو دین اتارا گیا، جو قرآن اتارا گیا، اس کی وجہ سے دنیا روشن ہو گئی، ورنہ لوگ ظلمات میں بھٹکے ہوئے تھے، لوگ کفر میں پڑے ہوئے تھے، شرک کے دلدل میں دھسے ہوئے تھے، لوگ نہیں جانتے تھے حق کیا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی چیز سے منع کرتا ہے، لوگ نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، تب لوگوں نے جانا کہ اللہ رب العالمین ایک ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، ہزار یا کروڑ نہیں ہے۔ لوگوں نے کروڑوں خداؤں کو بنا رکھا ہے اور سب کی پوجا کرتے ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں، یہ ہمیں اولاد دیتا ہے، یہ بیماریوں سے بچاتا ہے، یہ دشمنوں سے بچاتا ہے، یہ ہمیں فتح یاب کرتا ہے، لوگوں نے بنا رکھے ہیں اسے۔ تو لوگ گمراہیوں کے اندر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا راستہ بتایا، وہ راستہ جو نبیوں کا راستہ ہے، رسولوں کا راستہ ہے، اور وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے، جنت کا راستہ، اللہ رب العالمین نے اسی راستے کے لیے بیان فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، دعا کیا کرو اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ بنا کر کے بھیجے گئے اور اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کے دین کی طرف بلانے والے، اللہ رب العالمین کے احکام کی طرف بلانے والے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تھا جو آپ نے ادا کیا۔ دوسری آیت میں بیان فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے، تمام لوگوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اکثر مسلمانوں سے پوچھ لیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام ہے، آپ کا نسب نامہ کیا ہے، تو اکثر مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے۔ مسلمانوں سے سوال کر دیا جائے، عام مسلمان سے سوال کر دیا جائے کہ ہمارے آخری نبی کا کیا نام ہے، بہت سارے لوگوں کو ہمارے نبی کا نام نہیں معلوم ہے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے پوچھا جائے صحابہ کرام کون ہیں، ان میں سے ابو بکر صدیق کون ہے، عمر فاروق کون ہے، عثمان کون ہے، علی کون ہے، کوئی پتہ نہیں۔ ایسے ہی لوگوں سے اگر پوچھ لیا جائے، جتنی بھی ٹیمیں موجود ہیں، چاہے کرکٹ کی ہوں چاہے فٹ بال کی ہوں، ان سے پوچھ لیا جائے، تمام پلیئرز کے نام معلوم ہوں گے اور وہ بتا دیں گے کون ایکٹر ہے، کون کیا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہوں گی۔ لیکن اگر نہیں معلوم ہے مسلمانوں کو، صحابہ کرام کے بارے میں نہیں معلوم ہے، انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری ہیں، صحابیات نے کس انداز سے زندگیاں گزاری ہیں، کس طریقے سے انہوں نے اللہ کے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، کون کون سی صعوبتیں، کون کون سی مشکلات کو انہوں نے برداشت کیا ہے، تب جا کر کے یہ دین پہنچا ہے۔ ہمیں اس دین کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے، تو آپ کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ایسی کتاب دی جو قیامت تک محفوظ ہے۔ قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ایسی کتاب دی جس میں احکامات ہیں، کس انداز سے ہمیں کون سا عمل کرنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، کیا عمل کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین نے بتلا دیا ہے۔ اور جو باتیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے تفصیل سے نہیں بتلائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیلات ذکر کر دی ہیں۔ وما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحی یوحا، رسول اپنی جانب سے کوئی بات نہیں بولتے، جو بولتے ہیں اللہ کی جانب سے وحی ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ قرآن مجید کے اندر جو مجمل طریقے سے باتیں بتائی گئی ہیں آپ ان کو تفصیل سے بتا دیں۔ قرآن مجید میں اگر آپ ڈھونڈیں گے پانچوں وقتوں کی رکعتوں کے سلسلے میں آپ کو نہیں ملے گا، پانچوں نمازوں کے سلسلے میں ان کی رکعتیں کتنی ہیں، سنتیں کیا ہیں، کیسے ہیں، کچھ بھی تفصیل موجود نہیں ہے۔ ان تفصیلات کو کس نے بیان کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان تفصیلات کو کس نے روایت کیا ہے؟ وہ باتیں ہم تک کس نے پہنچائیں؟ صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، وہ ہوتے ہواتے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو خصوصیت عطا کی ہے وہ آپ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، وما هو بقول شاعر، کسی شاعر کا بھی قول نہیں ہے، اس میں شاعرانہ بیان نہیں ہے، نہ کسی انسان کا قول ہے، تنزیل من رب العالمین، اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے۔ یہ قرآن ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، اور قرآن مجید کے تمام حروف معجزے کے طور پر نازل کیے گئے۔ یہ پورا کی پورا نور ہے، اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ نور ہے، روشنی ہے، اور یہ ایک معجزہ ہے۔ اس کو پڑھ کر کے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو پڑھ کر اپنی عبادت کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہاں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، وہ ساری تفصیلات ذکر کر دی ہیں۔ ہم سجدے میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، قیام کی حالت میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ذکر کیا ہے۔ تو جہاں جو موقع اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اسی طریقے سے ہمیں وہ ادا کرنا ہے، اسی طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، اور اتنا ہی پڑھنا جتنا اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید ایسی کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نور مبین کہا، کھلی ہوئی روشنی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے دلیل آ گئی، وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہاری طرف نور مبین، کھلا ہوا نور نازل کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کو نور کہا کیونکہ اس کی روشنی ہے، اس کی روشنی پھیلی ہے تو کفر ٹوٹا ہے، اس کی روشنی پھیلی ہے تو شرک ختم ہوا ہے، اس کی روشنی پھیلی ہے تو لوگ مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، تابع دار ہوئے اللہ رب العالمین کے اور اس کے رسول کے، اس کے احکامات کے پابند ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک نور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ما من الانبیاء نبی الا اعطی من الآیات، کوئی بھی نبی ایسا نہیں گزرا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے کچھ نشانیاں نہ دی ہوں۔ اس زمانے کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی نشانی ان کو ضرور دی گئی ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ ان کو ضرور عطا کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں انما کان الذی اوتیتہ وحیا اوحاہ اللہ الی، میری جانب اللہ رب العالمین نے جو وحی نازل کی ہے وہ مجھے عطا کیا گیا، فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ میری امت سب سے زیادہ بنسبت دوسری قوموں کے سب سے زیادہ ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار زیادہ ہوں گے، آپ کے متبعین سب سے زیادہ ہوں گے، تمام قوموں پر مسلمان فوقیت لے جائیں گے، ان کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے میری طرف اس کو وحی کے طور پر نازل کیا، بذریعہ وحی نازل کیا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خصوصی معجزہ تھا اور آپ کو جو خصوصی طور پر چیز عطا کی گئی وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ایسا معجزہ ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس کو پڑھا جائے، اس کے شان نزول کو دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق ہے، اس کے اندر آپ کی رسالت کی تصدیق ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوالات کیے جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے تھے، جواب ہوتا تھا۔ یسألونک عن الانفال یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، لوگ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کہتا قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے ایسے ایسے ہے. تو یہ آپ کی نبوت کی تصدیق ہے. یہ کہاں سے سارے جوابات آ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا، یہ قرآن مجید بہت بڑا معجزہ ہے. جو دیگر انبیاء کرام گزرے ہیں ان کو جو معجزے عطا کیے گئے، ان کو اس زمانے کے لحاظ سے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، بڑے مضبوط قسم کے جادوگران موجود تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اسی قسم کا معجزہ دیا گیا کہ اگر وہ ہاتھ میں لکڑی ہو، ڈنڈا ہو، زمین پر پھینک دیں تو سانپ بن جائے، ید بیضا ہو جائے، اگر اپنے بغل میں سے اپنے اندر سے ہاتھ نکالیں تو سفید نظر آئے. تو موسیٰ علیہ السلام کو اس قسم کا معجزہ دیا گیا. ان کو بھی کتاب دی گئی توریت. اللہ رب العالمین نے ان کو بھی نبی اور رسول بنایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کی جو قوم تھی، ان کے زمانے میں طب عام تھی، لہذا عیسیٰ علیہ السلام کو اسی کے مطابق ان کو معجزہ دیا گیا کہ وہ کسی کوڑ زدہ انسان کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے، اللہ کے حکم سے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. کوئی نابینا ہے، اس کے آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، اللہ کے حکم سے اس کی بینائی لوٹ آتی تھی. تو ان کو اسی کے مطابق معجزہ دیا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فصاحت و بلاغت بڑی عروج پر تھی. لوگ اپنی باتوں کو بڑی مضبوطی کے ساتھ، چاہے شعری انداز ہو چاہے نثری انداز ہو، دونوں طریقے سے اپنی بات بڑی مضبوط طریقے سے رکھتے تھے. کیونکہ جو عرب قوم تھی یہ ذہن کی بڑی تیز تھی، ان کی زبان بڑی اچھی تھی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا قرآن مجید کی صورت میں، تو یہ ایسا کلام ہے جس کے مطابق وہ کوئی آیت نہیں بنا سکے. اللہ رب العالمین نے ان کو چیلنج کیا، وہ اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکے، باوجود کہ وہ قادر الکلام تھے، لیکن وہ ایسی کوئی بھی آیت نہیں بنا سکے. اسی طریقے سے پہلے جو انبیاء آتے تھے ان کے افہام کے مطابق وہ نبی بات کرتا تھا. اللہ رب العالمین جو آیتیں نازل کرتا، جو احکامات نازل کرتا، اور اس زمانے کے جو نبی ہوتے تھے ان کے عقلوں کے مطابق ہی بات کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دوسرا معجزہ عطا کیا گیا، دوسری بات بتائی گئی جو آپ کی خصوصیات میں سے ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لی. اور دیگر انبیاء جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ان پر جو کتابیں نازل کی گئیں، چاہے توریت ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، چاہے کوئی اور کتاب ہو، صحف ابراہیم و موسیٰ کہا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے. تو یہ جو کتابیں پہلے نازل کی گئیں، اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری انہی لوگوں کی لگائی جو اس وقت موجود تھے، کہ اس کتاب کو پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں، سمجھائیں اور عمل کریں. لیکن آگے چل کر کے لوگ اس کتاب کی حفاظت نہیں کر سکے. نتیجہ یہ ہوا کہ کئی کتابیں ضائع ہو گئیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتابیں ہیں کہاں پر. صحف ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ ہے کہاں؟ ڈھونڈیں، نہیں ملے گا. قوموں نے نہ اس کو پڑھایا، نہ اس کی حفاظت کی، ضائع ہو گئی کتاب. اسی طریقے سے اور بھی انبیاء کو بہت ساری کتابیں دی گئی ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا ہے، لیکن وہ کتابیں کہاں پر ہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیت عطا کی ہے، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر جو قرآن نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اللہ رب العالمین نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، ہم نے اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے کہا ان الذین کفروا بالذکر، جن لوگوں نے اس قرآن مجید کے ساتھ کفر کیا، لما جاءہم، جب ان کے پاس یہ آ گیا، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ کتاب عزیز ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے نہ آگے سے کوئی باطل آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. تنزیل من حکیم حمید، یہ تعریف کیے ہوئے اور حکمت والے رب کی جانب سے نازل کردہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا
کہ اس کے آگے پیچھے سے کوئی باطل نہیں آ سکتا ہے، اس کی آیت میں کوئی تحریف کرنا چاہے، کمی بیشی کرنا چاہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اس کے خلاف باتیں ہونے لگیں گی کہ یہاں پر یہ آیت نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گئی، اس میں زبر کے بجائے زیر کیسے ہو گیا، پیش کیسے یہاں پر لگا دیا۔ یہ ساری پوچھ تاچھ ہوگی، یہاں تک کہ وہ انسان جس نے دانشتہ طور پر ایسا کیا ہوگا وہ دنیا میں ذلیل ہو کر رہ جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بھانڈا پھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری اٹھائی تو ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے، لیکن ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، پڑھائیں، سیکھیں، سکھائیں، اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں سے منع فرمایا، کن چیزوں سے منع فرمایا ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ اگر ہم نہیں جانیں گے کہ کہاں پر گڈھا ہے اور کہاں پر برابر ہے، اور اندھیرے میں ہم چلتے رہیں گے تو میرے بھائیو ہمارا پاؤں گڈھے میں پڑے گا ہی، گڈھے میں کہیں نہ کہیں پڑ جائے گا اور ہمارا پاؤں ٹوٹ جائے گا۔ یہیں سے گمراہی آتی ہے کہ اگر ہم نہیں سیکھیں گے، نہیں معلومات رہے گی تو ہم گمراہیوں کا شکار ہو جائیں گے، اور گمراہی کی طرف بلانے والے دنیا میں بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے قرآن کو سمجھیں گے، آپ کے جتنے طبق ہیں سارے روشن ہو جائیں گے، آپ کے دل میں نور آئے گا، آپ اعلی وجہ البصیرہ عمل کر سکیں گے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں قرآن کریم کی آیت کے مطابق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے، تو اس طریقے سے آپ مطمئن بھی ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر جن و انس جمع ہو جائیں عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، کہ وہ اس قرآن کے مثل لائیں، لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، تو اس کے مثل وہ قرآن بنا کر نہیں لا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ ان میں کا بعض کا مددگار بن جائے۔ جن و انس سارے مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کریں اور اس قرآن مجید کے مطابق کوئی اور قرآن لانے کی کوشش کریں، نہیں لا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو توفیق ہی نہیں دے گا۔ تو یہ معجزہ ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اور یہ معجزاتی کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور یہ آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ لیکن دیگر جو کتابیں ہیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری انہی کی تھی، جو نبی وہ اس وقت کے موجود تھے وہ حفاظت کر رہے تھے، وہ پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے، اپنے مسلمانوں کو سمجھاتے تھے، جو ان کے اوپر ایمان لائے لوگ ہوتے تھے، جو مسلمان مومن ہوتے تھے ان کو سمجھاتے تھے، بتاتے تھے ایسے کرو، ایسے نہ کرو، یہ پڑھو، یہ نہ پڑھو، ایسے کرو، وہ ساری تفصیلات بتاتے تھے۔ جب رسول گزر جاتے، ان کا انتقال ہو جاتا، اب جو مومن بچے ہوں گے ان کی ذمہ داری تھی، اب انہوں نے جتنی بھی ذمہ داریاں رہی ہوں گی اٹھائی ہوں گی، لیکن آگے چل کر کے جس طریقے سے جہالت ہمارے اندر عام ہوئی ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھنا بھی نہیں جانتے، سمجھنا تو دور کی بات ہے۔ کتنے مسلمان ہوں گے جو قرآن مجید کو پڑھنا جانتے ہیں؟ کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، جن کو الف با بھی نہیں آتا ہے قرآن مجید کا، لیکن وہ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے پوسٹوں پر ہیں، ان کو الف با بھی نہیں آتا، قرآن مجید میں کیا لکھا ہے وہ نہیں پڑھ سکتے۔ جو نہیں پڑھ سکتا وہ سمجھے گا کیا؟ تو میرے بھائیو سب سے پہلے ہم پڑھیں، سمجھیں اور سمجھائیں، اور اگر ہم نہیں سمجھیں گے، نہیں سمجھائیں گے تو یہ جان لیجئے کہ ہمارا حشر بھی سابقہ قوموں کی طرح ہوگا، کیونکہ ہم گڈھوں میں کہیں نہ کہیں جا گریں گے اور گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو پچھلی قوموں کو اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری اس کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، جب تک وہ لوگ زندہ رہے اس پر گواہ رہے، لیکن اس کے بعد ان کتابوں میں تحریف کر دی گئی، جیسا لوگوں نے چاہا وہ اس طریقے سے کچھ آیتیں نکالی، کچھ آیتیں بڑھا دیں، کچھ کو حذف کر دیا۔ تو میرے بھائی اس طریقے سے وہ یہودی چھپاتے تھے آیتوں کو،
اس طریقے سے وہ عیسائی چھپا دیتے آیتوں کو، وہاں پر ہاتھ رکھ لیا کرتے تھے تاکہ اس کا حکم لوگوں کو نہ معلوم ہو۔ یہی کام ہندو بھی کرتا ہے، ان کے پاس بھی کتابیں ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو کتابیں چاروں وید ہیں یہ آسمانی کتابیں ہیں، لیکن اس کتاب کو عام ہندوؤں کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی عام ہندو اس کتاب کو پڑھتا تو اس کے ساتھ کیا حشر کرتے تھے اس وقت کے لوگ جانتے ہوں گے، کتابوں میں موجود ہے کیا حشر کرتے تھے۔ صرف پنڈت پڑھ سکتا ہے، جو بتائے گا اتنا ہی ماننا ہے، اسی کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ تو اس میں بھی، ان ویدوں میں بھی انہوں نے کمی بیشی کی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی اس میں بشارتیں دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر نام موجود ہے، آپ کی ماں کا نام موجود ہے، آپ کے والد کا نام موجود ہے، کہاں آپ رسول بنا کر کے بھیجے جائیں گے، آخری پیغمبر ہوں گے، اس کی بشارت وہاں موجود ہے، یہ ساری تفصیلات وہاں موجود ہیں، لیکن یہ عام لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں، وہ چھپا لے جاتے ہیں۔ وہ یہودیوں والی جو شرارت ہے ان ہندوؤں کے اندر موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم مسلمان ان لوگوں کی طرح نہ بنیں۔ عام ہندو جاہل ہیں، وہ نہیں پڑھ سکتے، ان کو پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو تو حکم ہے کہ خود پڑھو، خود سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس کو آسان بنایا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ رب العالمین نے اس کو آسان بنایا ہے، نصیحت حاصل کرنے والے اس سے نصیحت لیں۔ تو ہم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، سیدھے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل کی گئی ہیں، جو صورتیں نازل کی گئی ہیں، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ اس کے بیانات سابقہ کتابوں میں موجود ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ آیات، کچھ صورتیں ایسی نازل ہوئی ہیں جو سابقہ کتابوں میں ہیں ہی نہیں، پہلے موجود ہی نہیں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، واصلہ بن الاسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، اعطیت مکان التوراۃ السبع، مجھے توریت کی بدلے میں، توریت کی جگہ میں سبع عطا کیا گیا، سبع طوال، 7 لمبی صورتیں۔ کون کون سی ہیں؟ سورہ بقرہ سے سورہ توبہ تک، یہ 7 لمبی صورتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ توریت کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے مجھے 7 لمبی صورتیں عطا کی ہیں۔ اس کا مفہوم کیا بنتا ہے؟ اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ توریت کے اندر موجود تھے، اسی کے مثل کمی بیشی کے ساتھ وہاں موجود رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے ہیں، وہ اعطیت مکان الزبور المعین، مجھے زبور کی جگہ میں المعین عطا کیا گیا۔ المعین وہ صورتیں ہیں جن کی آیتیں 100 ہوں یا 100 کے قریب ہوں، کم و بیش 100 آیتیں، 100 آیتوں والی جو صورتیں ہیں اس کو معین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبور کے بدلے میں آپ کو یہ صورتیں دی گئی ہیں۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں، وَأُعْطِيتُ مَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمَثَانِي، مجھے انجیل کی جگہ پر المثانی عطا کیا گیا۔ المثانی وہ صورتیں ہیں جو معین کے بعد مفصل جو صورتیں ہیں، یعنی جن کے اندر تفصیلات ہیں، لمبی صورتیں ہیں، وہ ان کو مفصل کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں، وَفُضِّلْتُ بِالْمُفَصَّل، پھر مجھے مفصل عطا کیا گیا۔ اور مفصل وہ صورتیں ہیں جو سورہ قاف سے شروع ہوتی ہیں اور والناس تک ختم ہوتی ہیں۔ یہ صورتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ جو مجھے عطا کیا گیا ہے، خصوصیت کے ساتھ دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے، وہ مفصل کے ذریعے سے، یعنی سورہ قاف کے بعد سے آخری والناس تک جتنی آیتیں ہیں، اتنی آیتیں یا ان میں جو احکامات موجود ہیں وہ ان سابقہ کتابوں میں موجود نہیں تھی۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے۔ یہ مسند احمد کے اندر ہے۔ علامہ البانی نے اس کو مختلف طرق سے آنے کی وجہ سے صحیح قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور خصوصیت ہے، وہ خصوصیت یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں، سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ عطا کی گئی۔
ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اوتیتہما من کنز من بیت تحت العرش، من بیت تحت العرش، عرش کے نیچے ایک گھر ہے، اس کے اندر خزانے موجود ہیں، اس خزانے سے مجھے یہ 2 آیتیں دی گئی ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتِهِمَا نَبِيٌّ قَبْلِي، مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ 2 آیتیں نہیں دی گئیں۔ کون سی آیتیں ہیں؟ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کسی رات میں پڑھ لے تو یہ دونوں آیتیں اس کی حفاظت کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ تو سونے سے پہلے کم سے کم سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں آمن الرسول سے اور آخر تک، اس کو ہمیں پڑھ کر کے سونا چاہیے، یہ دونوں آیتیں ہمارے لیے کافی ہو جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ اس کو پڑھا کرتے تھے اور ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا ایک حدیث کے اندر ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، انزل منہ آیتین ختم بہما سورۃ البقرہ، اللہ رب العالمین نے اس میں سے 2 آیتیں مجھے دی ہیں، سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں ولا یقرآن فی دار 3 لیال فیقربها شیطان، جس گھر میں 3 روز مسلسل ان دونوں آیتوں کو پڑھ دیا جائے شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے جو صحیح ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے یہ دیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ خصوصی آیتیں بھی عطا کی گئی ہیں جو سابقہ کتابوں میں موجود نہیں تھیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے خاص خزانے سے اس کو عطا فرمایا ہے، تو اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آیات کتنی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرماتا ہے۔ اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو ہم اپنی حفاظت کیسے کریں؟ اگر آپ کے پاس سارے ہتھیار موجود ہوں، آپ کو چلانے کا ڈھنگ نہ ہو، ہتھیار رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ڈاکو آئے گا، آپ کا سامان لے کر کے جائے گا، آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، آپ ہتھیار چلانا نہیں جانتے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے یہ جو ہتھیار دیا ہے ہمیں قرآن مجید کی شکل میں، ان کی آیتوں کی شکل میں، یہ ہمارا دفاعی ہے، دفاعی ہتھیار ہے۔ ہم اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں، بچاؤ کر سکتے ہیں ان تمام شیطانوں سے جو ہمارے خلاف ہوتے ہیں، ان سے لڑ سکتے ہیں، اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں، دفاع کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو کیا کریں گے؟ ہم ڈھیر ہو جائیں گے، ہمارے اوپر ان کا وار پڑ جائے گا، ہم بیمار پڑیں گے، اور اللہ نہ کرے کسی کی وفات ہو جائے، اور وفات ہوتی ہے۔ لوگ تنگ آ کر کے، پریشان حال ہو کر کے وفات بھی پا جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید کے ساتھ جڑے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر معجزے کے طور پر نازل کیا گیا تھا، بہت بڑا معجزہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں بھی اس تسلسل کو جاری رکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات مزید کیا ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہوگا تو ہم جان سکیں گے کہ ہمارے نبی کو کس انداز سے فضیلت دی گئی، کس انداز سے فوقیت دی گئی تمام رسولوں پر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔